بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے بارے میں کافی چند سالوں سے میں نے پڑھا، قدیم تاریخ اور مذہبی کتابوں سے، اور علماء کرام نے جو کچھ لکھا، وہ بہت تفصیلی معاملات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں پیش کروں گا کہ خانہ کعبہ شریف کب تعمیر ہوا اور کس نے تعمیر کیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، یہ ایسی معلومات ہیں کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے یہ ایسا علم ہے کہ بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو اگر گھر بیٹھے بٹھائے آرام سے یہ سب کچھ میسر آ رہا ہے تو اسے ضرور سنیں، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی علمی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نشاندہی کر دی کہ فلاں جگہ پہ تعمیر کرنا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو عین اس جگہ پہ تعمیر کیا، اوپر، جس کے بالکل سیدھ میں اوپر عرش معلیٰ ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو تاریخی روایات ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تاریخ مکمل خاموش ہے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ خانہ کعبہ کس حال میں رہا، کیسے رہا، موجود تھا یا گر گیا تھا، یا کس قوم کے زیر نگرانی رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کے پاس رہا، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تاریخی روایات چلتی ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے متعلق بتاتی ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا سبب ایک واقعہ بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی سارہ، حضرت سارہ۔ ایک بیوی تھی ان کی، تو حضرت سارہ کی ایک لونڈی تھی۔ اس زمانے میں لونڈی غلام رکھنے کا رواج تھا۔ انہوں نے اپنی لونڈی کا نکاح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے لگے۔ جب فرشتہ آپ کے پاس آیا تو فرشتے نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا تم مجھے کیسی خوشخبری دے رہے ہو جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو ایک نیک بخت بچے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ حیران و پریشان ہوئے۔ بہرحال کچھ وقت گزرا، عرصہ گزرا، تو حضرت ہاجرہ جو حضرت سارہ کی لونڈی تھی،
ان کا نکاح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جب حضرت ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت سارہ ایک سردار کی بیٹی تھیں اور اعلیٰ نسل سے ان کا تعلق تھا۔ انہیں حسد ہوا کہ یہ میری لونڈی تھی اور میں نے اس کا نکاح اپنے خاوند سے کیا، تو اب اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، اب مجھ سے زیادہ اس کی قدر کی جائے گی۔ ان سے حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ حسد کرنے لگی اور انہیں تنگ کرتی، طرح طرح کی سختیاں کرتی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں سے نکال لائے۔ بلکہ حضرت تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ ان ماں بیٹے کو یہاں سے نکالو، میں نہیں رکھ سکتی، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کے چل پڑے۔ چلتے چلتے کافی سفر کے بعد جہاں موجودہ مکہ شریف ہے وہاں پہنچے۔ بے آب ہو گیا صحرا، نہ پانی نہ کچھ۔ انہوں نے ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا اور واپس چلنے لگے۔ جب واپس چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے آسرے پر۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے کہا تو پھر ہمارا اللہ ہی نگہبان ہے، ہمیں کوئی دکھ تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ واپس چلے گئے، کچھ کھانا وغیرہ پانی دے کے حضرت ہاجرہ نے پانی استعمال کیا 2 دن یا 3 دن، جتنا بھی ان کے پاس وقت تھا، کھانا تھا پانی تھا، استعمال ہو گیا۔ پھر پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، دور دور تک کہیں پانی نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا، ختم ہو گیا۔ اب بچہ بھی بھوک سے بلبلانے لگا۔ وہ جس جگہ موجود تھیں دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، جنہیں آج صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کے گئیں، اس پہاڑی پہ چڑھیں کہ آگے جا کے دیکھیں کہیں پانی، کہیں کوئی آدمی، کوئی آبادی، کوئی کسی قسم کا کوئی مدد مل سکے، کوئی کھانا پانی مل سکے۔ وہاں پہنچی تو پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر واپس دوڑی۔ جنگلی جانور خاص طور پہ لومڑی، پیڑیا صحراؤں میں پائے جاتے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ کوئی جانور بچے کو نہ اٹھا لے۔ پھر واپس آئیں، بچے کو دیکھا اور پھر پہاڑی پہ دوڑی۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخری بار جب چکر لگا کے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ جس جگہ پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے نا، رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اس ریت میں انہیں نمی سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ہاتھوں سے ریت تھوڑی سی ہٹائی، نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے بچے کو ایک طرف کیا اور اس چشمے کے، اس پانی کے ارد گرد انہوں نے چھوٹی چھوٹی کیاری سی بنانا شروع کر دی، اور کیاری بناتی جاتی تھیں اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ زمزم ٹھہر جا۔
وہ پانی وہاں ہی رک گیا اور ایک چھوٹا سا تالاب سا بن گیا۔ انہوں نے پانی پیا تو زمزم، یعنی وہ اس پانی کا نام ہی زمزم بعد میں پڑ گیا، تو اب زمزم ہی کہا جاتا ہے اسے۔ اب زمزم انہوں نے پیا تو اس میں اتنے خوراکی اجزاء تھے کہ ان کی خوراک کی کمی بھی پوری ہو گئی اور پیاس بھی بجھ گئی۔ اب وہ اس کی آس پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک دن گزرا یا 2 دن، مختلف روایتیں ہیں، تو بنی جرم کا ایک قافلہ اس کے دور سے کہیں سفر میں تھا۔ اس وقت یمن اور شام اور یہ قافلے کچھ تو تجارت کی غرض سے اور کچھ نقل مکانی کرتے رہتے تھے، یہ قبائل ایک سے دوسری طرف جاتے رہتے تھے۔ وہ گزر رہا تھا کہ انہوں نے ایک طرف سے ایک آبی پرندہ آتا دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ صحرا ہے، دور دور تک پانی نہیں ملتا، تو یہ پانی والا پرندہ جو صرف پانی پہ ہی بسیرا کرتا ہے، جس طرح یہ دریاؤں پہ سمندروں پہ پانی والے پرندے ہوتے ہیں، بگلا وغیرہ یا مرغابی وغیرہ جو صرف پانیوں میں ہی رہتے ہیں، تو انہیں حیرانگی ہوئی کہ یہاں پانی تو ہے نہیں۔ اس وقت سب سے بڑی دولت جو ہوتی تھی نا عربوں میں، یا ان عرب تو خیر اس وقت نہیں تھے، جو قبائل تھے ادھر، ان میں یہی ہوتی تھی کہ کسی کو چشمہ مل جائے، وہ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی تھی۔ وہ لوگ اس وقت جانور پالتے تھے، شکار کھیلتے تھے، اور ان کا گزارا یہ گوشت وغیرہ پہ ہوتا تھا۔ تھوڑی بہت کہیں فصل ہوتی تھی جہاں سے، وہاں سے فصل بھی لے لیتے تھے، گندم وغیرہ لے لیتے تھے، جو لے لیتے تھے۔ تو انہوں نے، قبیلے والوں نے اپنے سردار کو بتایا کہ یہ پانی والا پرندہ اس طرف سے اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ سردار نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ دیکھو اس طرف جا کے۔ لوگ اس طرف گئے، سفر کرتے ہوئے جب پہنچے کہ اس طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک بچہ اکیلے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے جا کے معلومات لیں ان سے، ماں سے، تو حضرت حاجرہ نے بتایا کہ یہ سارا واقعہ بتا دیا انہوں نے، میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ وہ واپس ہوئے کہ ہم ابھی آتے ہیں۔ واپس اپنے سردار کے پاس گئے تو سردار نے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک وہاں چشمہ ہے اور ایک عورت اور بچہ وہاں پہ موجود ہے۔ سردار نے کہا چلو پڑاؤ اٹھاؤ اور ادھر ہی چلتے ہیں۔ وہ اس طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حاجرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل وہاں بیٹھے ہیں۔ بنی جرم کے سردار نے ان سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور خبر گیری آپ کی کریں گے۔ حضرت حاجرہ نے کہا، تم اس شرط پہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہو کہ یہ چشمہ میری ملکیت رہے گا، تم اس کی اجرت مجھے دو گے، پانی جو استعمال کرو گے، تاکہ میرا گزارا چل سکے۔ بنی جرم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اپنا۔ ان کے لیے تو ایک نعمت تھی، ان کے لیے ایک جنت تھی، صحرا میں پانی نہیں ملتا۔ اس طرح وہ پھلتے پھولتے رہے، بڑھتے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پھر واپس آئے تو میں اپنے بچے کو دیکھا، لیکن حضرت سارہ نے ان پہ پابندی لگائی تھی کہ تم دیکھ تو سکتے ہو جا کے، لیکن وہاں رکنا نہیں ہے، رک نہیں سکتے۔ وہ آئے تو انہوں نے بڑے عرصے بعد، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، انہوں نے آ کے گھر میں دیکھا، پوچھا وہاں سے کہ یہاں پہ اسماعیل ہے،
یا حاجرہ ہے، وہ حاجرہ تو فوت ہو چکی تھی، تو حضرت انہوں نے بتایا کہ وہ اسماعیل کا گھر ہے، اس جوان کا، اور اس کی بیوی ہے گھر میں، اسماعیل تو گھر میں نہیں ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور اس کی بیوی سے پوچھا اسماعیل کدھر ہے؟ بیوی نے بتایا کہ وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کو پانی ہے؟ پانی لاؤ، میں نے سر دھونا ہے، اور کو کھانے پینے کے لیے ہے۔ وہ بیوی جو ان کی تھی بنی جرم سے تھی، لیکن سخت مزاج تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب بڈھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جا اپنا کام کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ جب اسماعیل گھر آئے نا تو اسے کہنا کہ ایک بوڑھا آیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا، تو پیغام میرا یہ ہے کہ اسماعیل کو پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، بیوی نے انہیں بتایا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، اس نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا بدبخت عورت، وہ میرا باپ تھا، اور انہوں نے یہ پیغام جو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی، پھر بنی جرم میں اور شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اپنے بیٹے کے لیے دیکھنے کے لیے۔ پھر بھی حضرت سارہ نے انہیں پابند کیا تھا کہ وہاں تم رک نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، فوراً واپس آنا ہے۔ اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے، گھر نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ کھانے کو گھر ہے کچھ چیز؟ اس بیوی نے کہا کہ ہاں سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ بیٹھیں۔ وہ بیٹھ گئے، وہ پانی بھر کے لے آئیں ایک پتھر پہ۔ صحرا میں سفر کے دوران ریت اڑتی ہے، آدمی کا برا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ادھر بیٹھے، میں پانی ڈالتی ہوں، پہلے اپنا سر وغیرہ دھو لیں، منہ دھو لیں، سر داڑھی منہ انہوں نے دھلایا، پانی ڈالتے رہے۔ تو انہیں پانی شانی دے کے سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ گھر میں تھا لا کے انہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھایا اور پھر چلنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے خامد کو جب تمہارا خامد اسماعیل گھر آئے تو اسے کہنا کہ ایک بوڑھا آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت برکت عطا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد بہت خوشی ہوئی، انہوں نے کہا کہ تو بڑی نیک بخت ہے، وہ میرا باپ تھا ابراہیم علیہ السلام، اس نے تمہیں دعا دی ہے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی اور بنی جرم بھی اس طرح ان کا آبادی بڑھتی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں پہ میرا گھر ہے وہ تعمیر کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ کس جگہ پہ تعمیر کرنا ہے، اس کی بنیادیں پہلے موجود تھیں۔ انہوں نے وہ بنیادیں تلاش کیں اور اس کو دونوں باپ بیٹے نے مل کے تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں پاک صاف رکھیں خانہ کعبہ شریف کو۔
ان طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو وہ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا طواف کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ برکت رکھ دی ہے، اور جو یہاں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے، اس کی بخشش کر دیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طرح پھر اس کی تاریخی روایات میں اس کے بعد جو ذکر خانہ کعبہ شریف کا ملتا ہے تو وہ ملتا ہے دور جاہلیت میں، جب قریش اس کے نگران تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے. اگرچہ انہوں نے وہاں بت پرستی بھی شروع کر دی تھی، لیکن پورا دور دور تک لوگ وہاں پہ عہد جاہلیت میں تقریباً ہر مذہب کے لوگ ہی وہاں پہ آتے تھے اور طواف کرتے تھے اور اس جگہ کو متبرک مانتے تھے. اس کے بعد عہد جاہلیت میں بھی سیلاب ایک دفعہ آیا تو خانہ کعبہ گر گیا، پھر اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں لکڑیوں کا زیادہ استعمال تھا تو آگ لگی، پھر خانہ کعبہ ختم ہو گیا، پھر اس کو تعمیر کیا گیا. اس طرح مختلف مواقع پہ خانہ کعبہ گرا بھی اور تعمیر بھی ہو. سب سے آخری تعمیر جو ہے، آخری تعمیر تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی. اس کے بعد یزید ملعون کے دور میں خانہ کعبہ شریف پہ سنگ باری کی گئی ابن زبیر کو شکست دینے کے لیے. خانہ کعبہ شریف کا بڑا نقصان ہوا اور گر گیا. ابن زبیر نے اسے تعمیر کرایا. یہ ہے جی خانہ کعبہ شریف کی تاریخ. اور یہ جو خانہ کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سے دائرہ سا یہ سائڈ پہ بنا ہوا ہے نا، اسے حتیم کعبہ جسے کہتے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ تھا. مختلف ادوار میں خانہ کعبہ شریف کی مختلف اشکال رہی ہیں. شروع میں روایات ملتی ہے کہ 3 کونے والا خانہ کعبہ شریف 3 کونے کا تھا، تو بعد میں 4 کونے کا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں برکت رکھی اور آج دیکھیں مخلوق خدا وہاں سے جاتی ہے، مسلمان جاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا مکمل تاریخی پس منظر. اللہ حافظ.